آپ جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں قائم ہوا، تو ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاستدان کی طرف سے قائم کیا جانے والا یہ ملک آج کل سیاسی انتشار اور بے یقینی کے گرداب میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان بننے کے فوراً بعد جو سیاستدان تھے انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، اسمبلیاں ٹوٹنے کا سلسلہ پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع ہو گیا، پھر سیاستدانوں کو نااہل قرار دینے کا سلسلہ شروع ہوا، پھر سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنا شروع کیا، اور سیاستدانوں کی انہی کمزوریوں کی وجہ سے فوج کو سیاست میں مداخلت کا موقع ملا، اور پھر 1958 میں مارشل لا آ گیا، اور سیاستدانوں کی جبری نااہلیوں اور گرفتاریوں اور سیاست میں خفیہ اداروں کی مداخلت کا سلسلہ جو کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع ہوا تھا وہ ہمیں آج تک نظر آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بار بار ایسے فیصلے دیتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، خفیہ ادارے ہیں، ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن آج بھی سیاستدان یہ شکایت کرتے ہیں کہ خفیہ ادارے سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، بلکہ اب تو جو عدلیہ کے جج ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی شکایتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ اب جو تحریک انصاف پر پابندی کی بات ہو رہی ہے، یہ پچھلے سال یہ بات شروع ہوئی تھی 9 مئی کے واقعات کے بعد۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں جو الیکشن کا پروسیس ہے، ایک طرف اس پروسیس کے بارے میں امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پاس ہوتی ہے، اس پروسیس کے بارے میں یونائٹڈ کنگڈم کی حکومت جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کرتی ہے، الیکشن پروسیس کے بارے میں جو یورپی یونین ہے اس کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ جو ہمارا الیکشن پروسیس ہے یہ کنٹروورشل ہے، اور